السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارا پہلا حصہ ختم ہو چکا۔ یہ دوسرا پارٹ ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے ملاحظہ کیا حضرت دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، جنہوں نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 100 اونٹوں کی قربانی دی، اور اسی طرح پاک باز عبداللہ اور حضرت آمنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا واقعہ۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ عنوان ہے شام کی طرف۔ شادی ہوئے تقریباً 2.5-3 مہینے گزر چکے ہیں۔ عبد المطلب کے مکان میں اونٹوں کے کجاوے کسے جا رہے ہیں، ستو کی تھیلیوں کے منہ بند رہے ہیں اور پانی کی چھاگلیں بھری جا رہی ہیں۔ تلواروں کی پھٹی ہوئی نیامیں بدلی گئیں، ترکش میں تیز قسم کے تیر رکھے گئے۔ یہ سفر ہے، پرائے ملک میں جانا ہوگا، اور پردیس کو ہر کوئی وطن کے مقابلے میں زیادہ بن سور کر جاتا ہے۔ عبداللہ، جنہیں دولہا بنے چند دن ہوئے ہیں، شام کی طرف تجارت کے لیے جا رہے ہیں۔ عزیز رشتہ دار جانے والے کو الوداع کہنے کے لیے جمع ہو گئے۔ یہ سفر سنسان جنگلوں، پرہول بیابانوں، دشوار گزار راستوں سے ہو کر طے ہوگا، یا ابن عبد المطلب مدینہ سے 6 منزل جا کر جو نخلستان آتا ہے وہ خطرناک ہے۔ وہاں قافلے لٹ جایا کرتے ہیں۔ سنا ہے قبیلہ غفار کے لٹیروں نے ادھر قیامت مچا رکھی ہے، ہوشیاری کے ساتھ جانا۔ عبداللہ نے اس کے جواب میں اپنی تلوار کی طرف دیکھا۔ یہی تلوار دیکھنا کہنے والے کی بات کا جواب تھا کہ قذاقوں اور بٹ ماروں کا سامنا ہو گیا تو اس تلوار سے ترکی بدترکی جواب دیا جائے گا۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ دلیری اور شجاعت میں اپنی نظیر نہیں رکھتے، خطرے ان کو ڈرا نہیں سکتے۔ ان کی تلواروں نے بڑے بڑے خطرناک موقعوں پر کعبہ کی نگہبانی کی ہے۔ عبد المطلب نے عبداللہ کی پیشانی کو چوما۔ عبداللہ کا سر نیاز آپ ہی آپ جھک گیا۔ بیٹے کی کامیاب واپسی کے لیے دعائیں کی۔ ہونٹوں کے ساتھ سفید داڑھی بھی ہلنے لگی۔ عباس نے نکیل پکڑی۔ حمزہ نے کجاوے پر بیٹھتے ہوئے محبت کے ساتھ بھائی کا ہاتھ تھاما۔ آمنہ چپ چاپ بت کی طرح کھڑی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ شوہر نہیں، اس کی دنیا جا رہی تھی، سنسان جنگلوں کی طرف، جہاں کوسوں تک آبادی کا نشان نہیں ملتا۔ وہ اپنا غم کسی سے کہتے ہوئے بھی شرماتی تھی۔ اس کا بس چلتا تو رکھے ہوئے کجاوے کو اتروا دیتی اور جانے والے کو سفر کرنے سے روک دیتی۔ آمنہ کا دماغ تسلی دے رہا تھا، ڈھارس بندھا رہا تھا کہ اتنی ملول کیوں ہوتی ہے؟ تیرا شوہر تجارتی کاروبار کے لیے شام جا رہا ہے، جنگ پر نہیں جا رہا ہے۔ خیر، خوبی کے ساتھ واپس آ جائے گا۔ قریش آئے دن یمن، شام، نجد اور مصر جاتے ہی رہتے ہیں۔ قریش کی تو زندگی گھوڑوں کی پیٹوں اور اونٹوں کے کوہانوں پر گزرتی ہے۔ 5-6 مہینے کی بات ہی کیا ہے، پلک جھپکاتے اتنے دن بیت جائیں گے۔ مگر اس کا دل آپ ہی آپ بیٹھا جا رہا تھا۔ کوئی اس کے کان میں کہہ رہا تھا کہ عبداللہ کو خوب جی بھر کے دیکھ لو، پھر دیکھنا نصیب ہو کہ نہ ہو۔ عبداللہ نے بھی در و دیوار پر حسرت کی نگاہ ڈالی، جیسے کوئی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ابدی جدائی جھلک رہی تھی۔ دیکھنے والے محسوس کر رہے تھے کہ قریش کے گھرانوں سے روزانہ لوگ سفر پر جاتے رہتے ہیں، لیکن اس انداز میں تو کوئی رخصت نہیں ہوا کرتا۔ جدائی کا یہ منظر اور مفاقت کا یہ سما ہی عجیب سا ہے۔ رب کعبہ عبداللہ کو عافیت کے ساتھ واپس لائے۔ جس طرح ہم آج اس کی پیٹھ دیکھ رہے ہیں، کل اس کا منہ بھی دیکھیں۔ عبداللہ جب مکہ کی وادیوں سے گزر رہے تھے تو بازار کے موڑ کے پاس ہی ایک خسپوش مکان کے پاس کچھ عورتیں کھڑی تھیں۔ ان کی باتیں سنیں۔ ام سعد: یہ عامر کا چہیتا فرزند عبداللہ تجارت کے اونٹ لے کر سفر پر جا رہا ہے۔ اس کے باپ کا نام عبد المطلب ہے، سید القریش، مقدس کعبہ کے دربان، اور تم بات کاٹ کر انجاق کہیں کی، تجھے بس گڑیوں کے ساتھ کھیلنا اور گیت گانا آتا ہے۔ ارے نادان، عبد المطلب کا اصلی نام عامر ہے اور اس کا لقب شیبہ ہے، سمجھی؟ شکریہ، مہربانی۔ لات و حبل کی سب برکتیں تیرے حصے میں آئی، اور یہ بھی کہو کہ میرا بیٹا لبید کی طرح شعر کہنے لگے، عرب میں اس کا نام ہو اور اوکاز و ظلم جنہ کے بازار اس کی قصیدوں سے گونج اٹھیں۔ زبان نے نہیں، دل نے کہہ دیا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ شادی ہونے سے پہلے عبداللہ کی پیشانی میں جو نور نظر آتا تھا وہ اب دکھائی نہیں دیتا۔
پیشانی میں بس کی تجلی کی جھلکیاں سی رہ گئی ہیں، جیسے سورج چھپنے کے بعد قبیس کی چوٹیوں پر کرنوں کی مدحمل سی دھاریاں چھوڑ جاتا ہے۔ تمہاری بات کی میری یہ نگاہیں تصدیق کر رہی ہیں، مجھے بھی اپنا ہم خیال اور ہم نگاہ سمجھو، تیسری عورت نے کہا۔ عبداللہ کے کان میں بھی ان باتوں کی بھنک پڑی، مگر مبہم، کچھ سنا کچھ نہ سنا۔ اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز اب تیز ہوتی جا رہی تھی۔ آمنہ کوٹھے پر چڑھ گئی اور اس وقت تک عبداللہ کے اونٹوں کی قطار کو دیکھتی رہی جب تک کھجوروں کے جھنڈ میں یہ قافلہ چھپ نہ گیا۔ مکہ کی پہاڑیوں نے اس دھندلکے پر اور حجاب ڈال دیے۔ وہ چھت سے اتری، مغموم افسردہ جدائی کا غم لیے ہوئے نمناک پلکوں کو کرتے کے دامن سے پوچھا۔ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے عبداللہ جا چکے تھے۔ ان کی نگاہوں کے نقش آمنہ کو در و دیوار پر نظر آ رہے تھے، جھلکیاں پرچھائیاں، لکیریں، یاد ماضی کے کچھ ادھورے خاکے۔ دوسرا عنوان ہے انتظار۔ آمنہ کو انتظار تھا، شوہر کی واپسی کا انتظار۔ وہ ایک ایک گھڑی گن رہی تھی۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ شام سے مکے کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبد المطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے، مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہیں کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے دکھائی دیں گے۔ سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوئی خوب صورت کجاوا، پانی کی وہ چھاگل جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا۔ پھر وہ قریش انہیں بڑھ کر اہلاً سہلاً کہیں گے، اور عبد المطلب بیٹے کے لائے ہوئے درہم و دینار خوشی خوشی گنتے ہوں گے۔ اسی انتظار میں کئی مہینے بیت گئے۔ خود عبد المطلب کو بیٹے کی طرف سے فکر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مدینہ سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے۔ قافلے والے بہت تھکے آ رہے ہیں، صبح سویرے عبد المطلب کے یہاں خیر خبر دینے کے لیے آئیں گے، مگر عبد المطلب تلوار لے کر اٹھے۔ آنے والوں سے خود جا کر ملے۔ انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ شام سے واپس ہو کر یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہیں۔ جب ہم چلے ہیں تو ان کو بخار تھا۔ آمنہ خسر کے انتظار میں دہلیز سے لگی کھڑی تھیں۔ یثرب سے آئے ہوئے قافلے والوں کی زبانی کوئی خیر خبر ضرور ملی ہوگی۔ عبد المطلب کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر بہو کو منتظر و نگراں پا کر انہوں نے دل گرفتگی کو چھپانا چاہا۔ کڑک کر بولے، عبداللہ کو یوں ہی سا بخار آ گیا ہے؟ سفر بھی تو بہت لمبا تھا۔ جوان آدمی کا بدن تھکان سے یوں ہی گرم ہو جاتا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہاں اپنے عزیزوں میں وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یثرب کے لوگ بہت متواضع اور درد مند ہوتے ہیں، تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ شوہر کی بیماری کی خبر پا کر آمنہ کا کلیجہ دھک سے ہو کر رہ گیا۔ وہ بیمار ہو گئے، یثرب میں ہیں، یہ الفاظ ان کے کان کے پردوں میں چبھ کر رہ گئے۔ ایک زبردست دھچکا سا لگا، آنکھیں خشک تھی پر دل رو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی، غم کے بوجھ سے دبی جا رہی تھی۔ رہ کے دسیوں بیسیوں وسوسے ذہن میں آئے تھے۔ امید بنتی تو آنکھیں چمک اٹھتی، اور آس ٹوٹتی تو چہرے پہ دھندلی چھائیاں سی نمودار ہو جاتی۔ اس کے تصورات کا ایک پاؤں دریا میں اور دوسرا ساحل پر تھا۔ امیدوں کی دھوپ چھاؤں سی بی بی سہاگنوں اور نئی نویلی دلہنوں کو اس زمانے میں غم نہ کرنا چاہیے۔ یہ نازک دن ہنسی خوشی میں گزر جانے چاہیے۔ کنیز کے اس کہنے پر آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ مگر وہ بیمار ہیں، پردیس ہے، اور آمنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا؟ تندرست آدمی ہی تو بیمار ہوا کرتے ہیں، اس میں دل تھوڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ میرے بڑے بھائی بیماری دور کرنے کا عمل جانتے ہیں، میں ان کے پاس ابھی جاتی ہوں۔
انہوں نے یہیں مکہ میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونک دیا تو چٹکی بجاتے بیماری جاتی رہے گی۔ لات و حبل ان کی سنتے ہیں اور عزا ان پر بہت مہربان ہے۔ عبد المطلب لوگوں کے جھگڑے چکانے اور ضروری باتوں میں مشورہ کرنے کے لیے دارالندوہ چلے گئے۔ کنیز روٹیاں پکانے لگی، گھر کی دوسری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئیں، مگر آمنہ کا دل یثرب میں پڑا تھا۔ وہی ایک تصور، وہی ایک یاد۔ پاک باز عورت کی دنیا میں شوہر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگلا عنوان، ظہور قدسی صبح سعادت۔ زندگی خوب ہے اور بہت سے خواب سچ مچ زندگی بن جاتے ہیں۔ ہر کسی کو ایسے سچے خواب دکھائی نہیں دیتے۔ بہت سے لوگ خوابوں کو تصورات کی افسانہ ترازی اور اوہام کی بتگیری بتاتے ہیں، لیکن اپنے وسعت فکر و خیال اور دل و نگاہ کی پاکیزگی کی بات ہے۔ بعض خواب اوہام کی شیشہ گری سے بلند ہوتے ہیں۔ حال و مستقبل کے برزخ کی اس طرح مثالی سیر کرائی ہے کہ آنے والے واقعات کا عکس آئینہ ادراک پر پڑنے لگتا ہے۔ یہ خواب دوسروں کی بیداری سے زیادہ سچے، کارآمد بلکہ مقدس ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو جاگتے ہیں مگر ان کے دل سوتے رہتے ہیں۔ انفس و آفاق کی نشانی بھی انہی ہدایت کا کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ ماضی اور حال کے واقعات کی دستگاہ سے مستقبل کی ایک پرچھائی بھی ان کو نظر نہیں آتی۔ ساری زندگی بے خبری میں گزر جاتی ہے، مگر کچھ سعید روحیں عالم خواب میں بھی بیداری کی نعمتوں سے بہرہ مند ہوتی ہیں اور مستقبل ان کے سامنے آپ ہی آپ کھڑا ہوتا ہے۔ آمنہ کو خواب نظر آنے لگے، نہایت ہی عجیب و مبارک خواب۔ کبھی یہ کہ بی بی آمنہ کا جسم خاکی یک بارگی آئینے کی طرح جھلکنے لگا اور روئیں سے سرد شعائیں نکلنے لگی۔ کبھی کانوں سے سنا کہ بہشت کی حوریں آسمان کے فرشتے اور مقدس روحیں مبارکباد دے رہی ہیں۔ کبھی سوتے میں ایسا محسوس کیا کہ وہ اپنی نورانی اور شفاف جسم کے ساتھ بلندی پر ہے اور اونچے سے اونچے پہاڑ پست نظر آتے ہیں۔ آمنہ کے تلوے ستاروں کو چھو رہے ہیں اور چاروں طرف تہنیت و تبرک کے زمزمے چھڑے ہیں۔ دستور کے مطابق قبیلے کی عورتیں آمنہ کی مزاج پرسی کے لیے آتی تو انہیں کچھ ایسا نظر آتا جیسے بام کعبہ سے لے کر عبداللہ کے گھر تک نور کا شامیانہ تنا ہوا ہے، جسے کافوری شمعوں سے زیادہ اجلے اور روشن ہاتھ تھامے ہوئے ہیں۔ گھروں میں چرچے ہونے لگے کہ آمنہ پر آسمان کی نورانی دیویاں بہت مہربان ہیں۔ وہب کی بیٹی، عبد المطلب کی بہو، عبداللہ کی شریک حیات اور ہونے والے بچے کی ماں آمنہ خود زہرہ و مشتری بنی جا رہی ہے۔ اے لو ستارے زمین پر جھک آئے، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ عبداللہ کی پھوپھی نے کہا۔ میں بھی یہی دیکھ رہی ہوں کہ جتنی روشن یہ پچھلی رات ہے اتنے اجلے تو دن بھی نہیں ہوتے، ایک بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ معبد اور یہ خنک ہوائیں، بعد صبح گاہی کے جھونکے، نسیم سحری کی اٹکھیلیاں، در و دیوار جھومے جا رہی ہیں۔ طائف کے سبزہ زاروں اور باغیچوں کی بھی میں نے صبح دیکھی ہیں، اور آج کی صبح تو سب سے زیادہ عجیب ہے، اور خوشبو کی لپیٹیں جیسے یمن کا تمام عطر جمع کر کے کسی نے چھڑک دیا ہے۔ کاش اس رات کی صبح نہ ہوتی اور ہم سدا یہی منظر دیکھتے رہتے۔ تیسری عورت نے دوپٹہ کا آنچل موڑتے ہوئے کہا۔ قریش کے جن گھرانوں میں لوگ معبود کو نہیں دیکھ رہی ہو، خاک پر سر رکھا ہے۔ تم اپنے معبودوں کو سنبھالو، میں اپنے خدا کو تھامتا ہوں۔ یہاں عبد المطلب کے گھر میں آمنہ پر سرور آمیز غنودگی سی طاری تھی۔ اسی عالم میں اس کے کانوں نے سنا، یہ اسماعیل ذبیح اللہ کی ماں ہاجرہ ہے۔ آواز تھوڑی دیر کے لیے رک گئی اور وقفے کے بعد زیادہ شیریں لہجے میں کسی نے کہا، احمد، دعائے ابراہیم مبارک۔ آمنہ، یہ عیسیٰ روح اللہ کی ماں مریم ہے، کنواری مریم، شہر جلیل کے مبلغ کی والدہ محترمہ۔ پھر دوسری آواز، محمد نوید مسیحا مبارک۔ ابھی دن رات ملے جلے تھے، اسی لیے دونوں کی تقدیروں کو ایک ساتھ چمکنا تھا۔ سپیدہ سحر نمودار ہو ہی رہا تھا، غنچوں کی نازک پتوں پر شبنم کے موتی ڈھلک رہے تھے۔ سرد شمشاد نے پھولوں کی مہک پا کر انگڑائی لی، طاہران خوشنوا کی چہکاروں سے تمام فضا نغمہ زار بن گئی۔ جنت آج سچ مچ زمین پر اتر آئی تھی۔
मिना की वादी, मरवा के संगरेजे, उबैस की चोटियां और अरफात का मैदान नूर की झिलकियों में झिमझिम कर रहा था। सितारे झिलमिला रहे थे, कलियां चटक रही थी और फूल महक रहे थे। इतने में घर की औरतें खुशी से बेताब होकर पुकारी, कोई अब्दुल मुत्तलिब को जाकर मुबारकबाद दो। अब्दुल मुत्तलिब इस मर्सदा को सुनते ही तेजी के साथ आए। खुशी के मारे पांव बहके बहके से पड़ रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब के रुखसारों की झुर्रियों में मसरत झिलमिल कर रही थी। आमिना ने फरते गैरत से चादर मुंह पर डाल ली। अब्दुल मुत्तलिब के पोते को देखा, पेशानी को चूमा, उनकी आंखों में बिजलियां चमक रही थी। सैयदुल कुरैश, इतना नूरानी चेहरा आपने आज तक देखा न होगा। औरतों ने एक जुबान होकर कहा, ला रईब, न सिर्फ मैंने, शायद दुनिया में किसी आंख ने ऐसे जलवे न देखे हों। चांद, सूरज, कहकशां, कौसे कजरह, फूल, गुंचे हैरान हो कि किस चीज से इस नौनिहाल के चेहरे को तशबीह दूं। उसके हुस्न जमाल के सामने तो ये सब फीके और बेरंग है, और ये बातें मुझसे मोहब्बत नहीं कहलवा रही है, हकीकत है जो अब्दुल मुत्तलिब की जुबान से आप बोल रही है। अब्दुल मुत्तलिब के जवाब पर औरतों ने बाहम सरगोशियां होने लगी, जैसे कोई अपने दिल की बात कहना चाहे और किसी सबब से खुल कर ना कह सके। क्या सरगोशियां हो रही हैं? अच्छा, गीत गाना चाहती हो? मैं चला जाऊं? मुझ बूढ़े के सामने दफ बजाते हुए शर्म आती होगी। अब्दुल मुत्तलिब के कहने पर औरतें बोली, या अबा अब्दुल्ला, रात हमने अपनी आंखों से जो कैफियत देखी है, अगर किसी के सामने बयान करें तो लोग कहेंगे ये औरतें दीवानी हो गई हैं, किसी ने उन पर जादू कर दिया है, उनके दिमाग में खलल आ गया है। रात का समा लफ्जों में अदा नहीं किया जा सकता, वो देखने ही की चीज थी, कहने की नहीं, और कोई कहना भी चाहे तो वो कैफियतें लफ्जों में कहाँ समा सकेंगी। अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुराकर जानना चाहा, इब्न अब्दुल्ला, कहाँ करें इस हाशमी नौनिहाल को? एक खातून ने दरियाफ्त किया, अच्छा, नाम की तरफ इशारा है। बहुत खूब। अब्दुल्ला के लख्ते जिगर और आमिना के नूर नजर का नाम हमने अहमद और हाँ मोहम्मद भी। तमाम दुनिया में तारीफ की जाएगी मेरे चांद की। फिजा में मान एक धीमा सा गैबी नगमा गूंजा, जमीनों में ही नहीं आसमानों में भी उसकी हम्दो सना के नगमे बुलंद होंगे। अब्दुल मुत्तलिब का जवाब सुनकर आमिना के होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी, जैसे उनकी दिल की बात अब्दुल मुत्तलिब की जुबान पर आ गई हो। तज़किरे। काबा से हटकर कुछ दूर पर जहां आमुल फिल में अबरहा के लश्कर ने हरम पर चढ़ाई के लिए आते हुए आखिरी मंजिल की थी, चंद दुकानें हैं, कच्ची दुकानें और खसपोश भी। किसी किसी की मेहराबों में पक्की ईंटें भी लगी हैं। उनके दुकानों पर घरेलू जरूरत का सौदा सल्फ मिलता है, आटा, चावल, सत्तू, नमक, जैतून का तेल, कपड़ा, सीने का धागा और फसल की तरकारियां और फल भी। ग्राहक आते हैं, सौदा लेकर चले जाते हैं और दुकानदार उनके दोस्त अहबाब फिर बातें करने लगते हैं। कुछ सुना तुमने उबैद? अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते के दो नाम रखे हैं, अहमद और मोहम्मद। एक सांवली रंगत के दुकानदार ने कहा, बिल्कुल नए अंदाज का नाम है। मैंने इंसाब कुरैश का माहिर हूँ और न सिर्फ नसब नामे मुझे याद हैं, बल्कि अदनान के हालात, मर्रा की जिंदगी, किलाब की दास्तान हयात, लुई के वाक़यात और कुसई के कारनामे गिन गिन कर बता सकता हूँ। मुझे मालूम है कि बनु बकर और बनु तगलब के दरमियान जब ऊंट चराने पर झगड़ा हुआ था तो किस कबीले के कितने आदमी मारे गए थे। तुम्हारी इस खुसूसियत पर तो बनु खुजैमा नाज करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक बोल पड़ा। उस पर माहिर अंसाब मुस्कुराया, आदमी तो आदमी, मैं ये तक बता सकता हूँ कि उमैया जिस घोड़े पर चढ़ा करते थे उसकी नस्ल के घोड़े कहाँ कहाँ हैं। और ये अबू सुफियान के पास जो तलवार है, नजद के हाकिम ने हर्ब को कब और क्यों दी थी। यही नहीं, खजूरों तक के नसब मुझे याद है। अरे साहब, आप तो इस बहरे बेकरां के शनावर हैं। खिताब उस फन में आपकी बराबरी करें तो करें, और तो कोई मक्का में आपके जोड़ का नजर नहीं आता। सुनने वालों में से एक ने कहा, और बूढ़े के लहजे में एहसास फख्र ने
اور زور پیدا کر دیا۔ یہ جو مطالعہ کا باغ خوش ذائقہ کھجوروں کے لیے سارے حجاز میں مشہور ہے، اس کی نسل کا سلسلہ قبیلہ طے کے اس نخلستان تک پہنچتا ہے اور معرکہ فجار میں اجڑ گیا کہو تو ملوک حیرہ کی داستانیں سنا دوں، قبطیوں کے عروج و زوال کی تاریخ بیان کروں۔ چچا جان ابن عبداللہ کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس پر بوڑھے نے گہری سانس لی۔ تیز اور مسلسل گفتگو نے اسے تھکا سا دیا تھا۔ بولا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، احمد اور محمد آج تک کسی قریشی کا نام سننے میں نہیں آیا۔ بالکل نیا نام، اچھوتا نام، مگر کتنا پیارا نام۔ اس نام کی طرف دل آپ سے آپ کھینچا جاتا ہے۔ اس پر ایک ادھیڑ عمر کا عرب جو رسی بٹ رہا تھا، اس کام کرتے میں بھی سنتا جاتا تھا اور کہنے لگا، میری سوتیلی ماں ابن عبداللہ کو دیکھ کر آئی ہے۔ وہ بتوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہے کہ اس قدر ہسمکھ، پیارا، ہونہار اور خوبصورت بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آنکھیں کسی طرح نظارہ کرتے کرتے سیر نہیں ہوتی، جی چاہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہوں۔ عبدالدار کے گھر والوں کو زبید کی خوبصورتی پر بہت ناز ہے۔ زبید واقعی بہت خوبصورت ہے، مگر آمینہ کے نور نظر کے تلوے اس زبید کے گالوں سے زیادہ روشن ہیں۔ میں کہتی ہوں، عبد المطلب کے گھر میں اب چراغ جلانے کی ضرورت نہیں ہے، محمد کا چہرہ خود سراج منیر ہے۔ دارالندوہ میں بھی اعیان قریش اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی باتیں ملاحظہ فرمائیں۔ ابن عبداللہ کا ہر گھر میں چرچا ہے۔ جی ہاں، یہی حال ہے۔ امیہ نے بیٹا پیدا ہونے کی خوشی میں سارے مکہ کی دعوت کی تھی، مگر یہ شہرت اور قبول عام تو اسے بھی نصیب نہیں ہوا۔ آج جب کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ابن عبداللہ کی پیدائش کے خیال کے ساتھ ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسا کوئی میرے کان میں کہہ رہا ہے کہ عرب کی تاریخ کا سب سے زیادہ روشن بلکہ غیر فانی ورق الٹنے والا ہے، اور میرا خواب آپ لوگ نہ سنیں تو اچھا ہے، آپ کو دکھ ہوگا۔ سب نے مل کر کہا، نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، جو بات زبان پر آ گئی تو اسے کہہ ڈالنا ہی اچھا ہے۔ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں شراب پینا چاہتا ہوں، مگر کسی نے میرے ہاتھ سے پیالہ چھین کر پھینک دیا۔ میں نے اپنے معبود یعوق کو سجدہ کرنا چاہا تو ایک ہاتھ نے پکڑ کر مجھے سیدھا کر دیا، اور اب بتوں کی پوجا نہ ہوا کرے گی۔ سرداران قریش کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اور میں نے اپنی داشتہ ذہبہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو مجھے کسی نے جھٹکا مار کر پلنگ سے نیچے گرا دیا کہ ان بدکاریوں کو اب ختم کر دو۔ ایک بوڑھا قریشی جس کی بھویں تک سفید ہو گئی تھی، خواب بہت زیادہ خوفناک ہے۔ میں نے بڑی خون ریز جنگوں میں پامردی کا ثبوت دیا ہے اور کبھی ہمت نہیں ہاری، مگر نہ جانے کیوں اس خواب کے سننے سے دل بیٹھا سا جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر عزا میرے دل کو سنبھال، لات مجھ میں جرت پیدا کر، منات یہ ہم کیا سن رہے ہیں، تیری خدائی کے جھنڈے کہیں جھک نہ جائیں۔ نوجوان عرب جوش میں آ کر اکڑوں بیٹھتے ہوئے، کیسی بزدلانہ بات کر رہے ہو ابو مرجان، بتوں کی توہین کا پہلو نکلتا ہے تمہاری گفتگو سے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم ہمارے خداؤں کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ خواب کی باتیں سن کر تمہارے چھکے چھوٹ گئے۔ تم تو کہتے تھے کہ بنی کنانا سے جب لڑائی ہوئی تھی، وہ مجھے اکیلے نے 20 دشمنوں کی تلواریں بیکار کر دی تھی، اور میرا گھوڑا بہت دیر تک لاشوں پر دوڑتا رہا، مگر آج تو تمہاری مردانگی مفلوج ہوئی جا رہی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے بال دھوپ میں سفید ہوئے ہیں، جب ہی تو خواب و خیال کو اتنی ہمت دے رہے ہو۔ میں ابھی نائلہ کی پوجا کر کے آ رہا ہوں، راستے میں میری معشوقہ غزالہ مل گئی، اس نے تیز شراب کے 2-3 پیالے پلا دیے، پھر اس کی چھوٹی بہن نے طرفہ کا یہ شعر گا کر سنا دیا، دل کی لگی شراب ہی سے بجھتی ہے، اور کبھی آتش دل بھڑک بھی جاتی ہے، اسی لگانے بجھانے میں طرز زندگی کا لطف ہے۔ قریش کا ایک سردار جس کی داڑھی گھنی اور سر کے بال الجھے تھے، جب شعر و شاعری کا ذکر چھڑ گیا ہے تو مجھ سے بھی 2 شعر سن لیجئے۔ آج ہی کہیں میں عبد المطلب کے بیٹے کی ولادت بسعادت کا حال سن کر
آج ہی کہے ہیں عبد المطلب کے بیٹے کی ولادت باسعادت کا حال سن کر۔ عبداللہ بیاباں میں ہے اور اس کے گھر میں چاند نکلا ہے، کاش اس تک یہ پیغام پہنچ سکتا۔ بنی ہاشم پہلے ہی مفخر اور محترم تھے، مگر اب ان کی جبین فخر آسمان سے بھی اونچی ہو گئی۔ یہ عزتیں قسمت والے کو ہی ملتی ہیں۔ احسنت مرحبا صدقت یا ابن عم کی صدائیں گونجنے لگی۔ مکہ معظمہ سے تھوڑی دیر پر ایک مقام کا نام مر زہران ہے، جو عوام میں وادی فاطمہ کے نام سے مشہور ہے۔ اسی وادی میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام عیس تھا۔ عیس نے تقرب الہی کی دھن میں اپنی مذہبی روایات کی بنا پر دنیا چھوڑ رکھی تھی۔ موٹا جھوٹا کھاتا پہنتا اور عبادت و مراقبہ میں مصروف رہتا۔ سب لوگ اسے عزت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ عبد المطلب بھی عیش کے پاس آتے جاتے رہتے تھے۔ جس صبح عرب کا آفتاب طلوع ہوا ہے، اسی دن عبد المطلب خوشی خوشی عیش کے پاس پوتے کی ولادت کا مسردہ سنانے کے لیے پہنچے۔ عیش خانقاہ کے دروازے کی کھجور کے نیچے کوئی عمل پڑ رہا تھا۔ آج بڑے تیز تیز قدم اٹھ رہے ہیں عبد المطلب، عیش نے مسکرا کر پوچھا۔ اے رب خانقاہ، ایک مسردہ لایا ہوں، خبر مسرت۔ آپ بیوی بچوں اور اولاد کے تعلقات سے آزاد و بے خبر ہیں، مگر پھر بھی آپ کو خوشی ہوگی۔ عبد المطلب نے امامہ کا بیچ سنبھالتے ہوئے جواب دیا۔ کہو کہو، تمہیں تو خوشی نے اس بڑھاپے میں جوان بنا دیا، عیس بولا۔ عبداللہ کے آج صبح بیٹا پیدا ہوا ہے، حسین بچہ، انتہائی حسین۔ سارے مکہ میں اس کے حسن کی دھوم مچی ہے۔ لوگوں کی مبارکبادیاں قبول کرتے کرتے میں تھک گیا۔ عبد المطلب نے ابا کا دامن اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس کا تم نے نام کیا رکھا ہے؟ عیش راہب نے دریافت کیا۔ محمد، ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے جیسے کوئی مٹھاس سے لذت گیر ہونا چاہے، عبد المطلب نے جواب دیا۔ اب میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، یہ وہی بچہ ہے جس کی ولادت کی خبر میں نے بار بار تمہیں دی ہے۔ سنو، اس لڑکے کو میں نے 3 سبب سے پہچانا۔ ایک تو یہ کہ رات ایک ستارہ طلوع ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ دوسرے، ولادت دوشنبہ کے دن ہوئی۔ تیسرے، اس کا نام محمد رکھا گیا۔ اپنی تقدیر پر ناز کرو عبد المطلب، بنو ہاشم کو تاریخ کبھی نہ بھلا سکے گی۔ کاش تم اس کا جاہ و جلال دیکھنے کے لیے زندہ رہ سکتے۔ اگلا باب، آمنہ بیوہ ہو گئی۔ بی بی آمنہ کے دل میں ارمان مچل رہے تھے کہ عبداللہ اپنے نور نظر کو دیکھ کر کتنے خوش ہوں گے۔ ان کا صبیح چہرہ میرے چاند کی پیشانی چوم کر گلنار ہو جائے گا۔ وہ پوچھیں گے، نام کیا رکھا ہے میرے لاڈلے کا؟ میں شرما کر کہوں گی، احمد اور محمد۔ وہ اور زیادہ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان ناموں میں عجیب نغمگی اور قیامت کی مٹھاس ہے۔ پھر میں شکایت کروں گی کہ آپ نے سفر میں اتنے دن لگا دیے۔ قافلے تو مکہ سے شام جا کر بھی لوٹ کے آئے۔ وہ کہیں گے، ام محمد، میں یثرب میں بیمار ہو گیا تھا، تمہارے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں بنو نجار کے یہاں ٹھہر گیا، اچھا ہوتے ہی مکہ دوڑ چلا آیا۔ اور میں جواب دوں گی، اس کی تو مجھے حسرت رہ گئی کہ میں بیماری میں تمہاری خدمت نہ کر سکی۔ میں تمہاری بیماری کی خبر پا کر بہت بے قرار ہو گئی تھی یا ابا محمد، دل کہتا تھا کہ میرے پر لگ جائیں اور میں کیسے ہی یثرب پہنچ جاؤں۔ بنو ہاشم کے گھرانے کی عورتیں تمہیں معلوم ہیں تنہا سفر نہیں کیا کرتی، ورنہ میں تیز ناقہ پر سوار ہو کر یثرب پہنچ کر دم لیتی۔ حضرت آمنہ کو ہر آن عبداللہ کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ اس خیال میں غرق تھیں کہ وہ عبداللہ یثرب سے اونٹوں کی سمت چل دیے ہوں گے۔ ان کا ناقہ تو بہت تیز ہے، ہوا سے باتیں کرتا ہے، اور لوگ 20 دن میں یثرب سے مکہ آتے ہیں، وہ تو 10 دن میں آ پہنچیں گے۔ وہ آ رہے ہیں، آ چکے، دروازے پر انہی کی ہلچل میں سن رہی ہوں۔ یثرب سے قافلہ آ گیا۔ عبد المطلب قافلے والوں سے مل کر آ رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے باہر سے آ کر کہا، کیا کہا؟ قافلہ آ گیا؟ اور وہ نہیں آئے۔ آمنہ کی زبان سے رک رک کر یہ لفظ نکلے۔ اتنے میں عبد المطلب آئے، چہرہ گرد آلود، بال پریشاں، پیشانی پسینے میں ڈوبی ہوئی، امامے کے بیچ گردن میں پڑے ہوئے۔ اس حیت کو دیکھ کر ہی
آمینہ کے کلیجے میں دھکا سا لگا۔ عرب ایج پیج سے بات کہنے لگے، کہنے کی عادی نہیں ہوتے۔ عبد المطلب آتے ہی بولے، آمینہ تو بیوہ ہو گئی، محمد یتیم ہو گیا، عبداللہ مر گیا، 2-2.5 مہینے ہوئے، کاش مرنے والا اپنے حسین بچے کو ایک نگاہ دیکھ لیتا، مگر قسمت کے نوشہ کو بدلنا انسان کے بس کا کام نہیں۔ آمینہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبد المطلب کے وہاں رہنے تک آنسو رکے رہے۔ غیرت نے جذبات کو تھامے رکھا۔ خسر کے جاتے ہی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ گئی۔ پاس پڑوس اور گھر باہر کی عورتیں بھی عبداللہ کو رونے کے لیے اکٹھی ہو گئی۔ اس نئے غم کے ساتھ پرانی چوٹیں بھی آپ ہی ابھر آئیں۔ خواتین قریش بیان کر کر کے رونے لگی، عبداللہ تمہاری نیکوکاری کے چرچے ہر کسی کی زبان پر ہیں اور تمہارے حسن و جمال کا شہرہ مکہ کی گلی گلی میں ہے۔ عبداللہ فیاض، عبداللہ شریف و عفیف عبداللہ، بنی ہاشم تمہاری جواں مرگی کے غم سے نڈھال ہوئے جا رہے ہیں۔ ہائے مکہ کا چاند یثرب کی خاک میں چھپ گیا۔ حج کے لیے جب باہر سے لوگ آئیں گے تو تمہاری طرح کون ان کی تواضع کرے گا؟ عبداللہ تمہارے بوڑھے باپ کی سفید داڑھی آنسوؤں میں بھیگ رہی ہے۔ آمینہ کا سہاگ اجڑ گیا، اس کی بیوگی دیکھی نہیں جاتی۔ واہ مصیبتہ، فرط غم سے اس کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، اور تمہارا احمد محمد ہچکیاں، مسلسل ہچکیاں، جیسے شدت جذبات میں گویائی کا گلا گھونٹ دیا، اور اس سے زیادہ کہنے کی تاب نہیں۔ آمینہ خاموش تھی، سکتے کا عالم تھا، جیسے یہ سچ مچ بے جان ہو گئی۔ چہرہ ستا ہوا، لبوں پر آہوں کی دھیمی آنچ، اشک بار آنکھیں، اجڑا ہوا سواگ، ممتا بن کر عبداللہ کے یتیم محمد کو ڈگر ڈگر دیکھ رہا تھا۔ بہت سے غم بیان نہیں ہو سکتے، دل کی بہت سی چوٹیں الفاظ نہیں بن سکتی، بہت سے صدمے کہے نہیں جا سکتے۔ غم کی اصل نزاکت تو لفظوں میں آ کر اور مجروح ہو جاتی ہے۔ آمینہ کا غم بھی اسی انداز کا غم تھا، سوگوار سکوت، غم انگیز خاموشی، آنسوؤں سے واردات دل کی تھوڑی بہت ترجمانی ہو رہی تھی۔ ہائے وہ جوان بیوہ جس کا سہاگ یکایکی شوہر کی موت نے کھسوٹ لیا ہو۔